بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ نے ہمارے گزشتہ پروگرام جو تھے ہم نے اس پہ کرنٹ سچویشنس کے اوپر، کرنٹ پولیٹیکل سچویشن کے اوپر بات کی. آج پھر ہم واپس وہیں سے سلسلہ سٹارٹ کریں گے جہاں سے ہم نے اسے چھوڑا تھا کہ پاکستان پیپل پارٹی معاذ وجود میں آتی ہے. بھٹو صاحب ملک گیر تحریک چلاتے ہیں اور واقعتاً اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک انقلاب جو ہے عوام کے ذہنوں میں انقلاب جو ہے وہ بھٹو صاحب کی تحریک کے ساتھ، ان کی تقریروں سے، ان کا عوام کے ساتھ جو ایک والہانہ لگاؤ تھا اس کی وجہ سے ہے. اور پھر شعور جو ہے، اگر عوام کا جو شعور ہے وہ بھی بھٹو صاحب کی کوششوں کی وجہ سے. آج ہم جس جمہوریت کو لے کر چل رہے ہیں، جس طرح کی بھی یہ بھی بہرحال پاکستان پیپل پارٹی کا ایک سنہرا کارنامہ ہے. لوگ مانے یا نہ مانے لیکن یہ بڑے ریئلٹی. تو طارق خورشید صاحب، جہاں سے ہم نے اس کو چھوڑا تھا وہیں سے آپ جی ہم دیکھ رہے تھے پیپلز پارٹی وجود میں آ گئی اور اس کے پہلی دفعہ تھا کہ پیپلز پارٹی کے اندر مڈل کلاس ابھر کے سامنے آئی اور پروفیشنلز، ایکسپرٹیز تھی، دانشور ساتھ تھا پیپلز پارٹی کے اور عام مزدور کسان اس کے ساتھ، طالب علم تھے. تو اسی دوران ماشاء اللہ کیونکہ ملک میں تھا اور یحییٰ خان اب چاہتے تو تھے کہ اپنے اقتدار کو طول دیں، لیکن انہیں پتہ تھا کہ اتنا سیاسی شعور پیدا ہو چکا ہے اور پھر چیزیں اس طرح مطلب لوگ سڑکوں پہ موجود تھے تو انہیں پتہ تھا کہ میں الیکشن کے بغیر بات بن نہیں سکتی. تو انہوں نے ایک پروونشل کانسٹیٹیوشن آرڈر دیا کیونکہ 62 کا آئین ختم ہو چکا تھا. اس پی سی او کے تحت انہوں نے پھر الیکشن اناؤنس کر دیے. جب الیکشن اناؤنس ہو گئے تو وہی تحریک جو تھی وہ آہستہ آہستہ پس منظر میں چلتی گئی اور الیکشن کی انتخابات کے حوالے سے کمپین سٹارٹ ہو گئی. یہ کمپین میں بیسیکلی کہہ لیجیے مغربی پاکستان اور اس میں بھی اگر تفریق کریں تو پنجاب اور سندھ میں پیپلز پارٹی کی کمپین بہت سٹرونگ جا رہی تھی، جبکہ سرحد میں اور اس میں بلوچستان میں اس وقت کی عوامی نیشنل پارٹی این پی جو ہے وہ نیشنل عوامی پارٹی این اے پی جو تھی وہ لوگوں میں زیادہ مقبول تھی. اور مشرقی پاکستان میں دو بڑی سیاسی جماعتیں، ایک شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ اور دوسری مولانا بادشاہ کی پارٹی جو ہے وہ نیب، وہ بھی نیشنل عوامی پارٹی بادشاہی گروپ کراتی تھی، وہ مقبولیت میں تھے. لیکن باقی جماعتیں جس طرح جماعت اسلامی ہے وہ یہاں بھی موجود تھی، وہ وہاں بھی موجود تھی. اسی طرح کنونشن لیگ اور چھوٹے چھوٹے جو سیاسی گروہ ہیں وہ موجود تھے. کمپین سٹارٹ ہوئی تو شیخ مجیب الرحمان نے 6 نکات دیے جو میں اس وقت قوم کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اس میں پہلا نقطہ تو یہ تھا کہ 1940 کی قرارداد لاہور کے مطابق آئین تیار کیا جائے. اچھا یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو الیکشن کمپین تھی اور یہ جو انتخابات ہونے تھے وہ اقتدار کی منتقلی کے لیے ہی صرف نہیں تھے، بلکہ انہوں نے آئین بنانا تھا. یہ آئین ساز اسمبلی ہونی تھی اور اس نے آئین بنانا تھا اور اس کے لیے بھی ایک پابندی رکھی گئی تھی پی سی او میں. یہ لوگ آج بہت سارے اس کو نہیں جانتے لیکن یہ بہت بڑی پابندی تھی کہ جس وقت نیشنل اسمبلی کا پہلا اجلاس ہوگا اس کے 90 دن کے اندر اس اسمبلی نے آئین بنانا تھا، ورنہ وہ اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی. اچھا، یہ قانون تھا جس کے تحت یہ انتخابات ہو رہے تھے. تو پہلا اس کا نقطہ تو یہ تھا کہ 1940 کی قرارداد لاہور کے مطابق آئین تیار کیا جائے جس کی جو ہے وہ بنیاد پارلیمانی حکومت، پارلیمنٹ کی بالابستی، بالغ رائے دہی کے اصول پر ہو اور براہ راست انتخابات کے ذریعے یہ وفاقی حکومت جو ہے وہ منتخب کی جائے. اب جو تھی کہ 1940 کی قرارداد کیا ہے جی اس کو دیکھیے.
اس میں دو پر فیڈریشن کے دو ونگ ہونے تھے, ایک مشرقی پاکستان اور ایک مغربی پاکستان, ٹھیک ہو, اور وہ انٹرنلی انڈیپینڈنٹ ہونے تھے. یہ ہماری 1940 کی قرارداد کے مطابق جو بات کی جا رہی ہے کہ اس کے مطابق آئین بنایا جائے. دوسری بات یہ تھی کہ وفاقی حکومت کے پاس صرف دفاع اور امور خارجہ کے محکمے ہوں گے, باقی تمام امور صوبوں کو چلے جائیں گے. اچھا, جو اب کے مطلب 18ویں ترمیم کسی حد تک, لیکن ابھی بھی نہیں اس طرح نہیں ہوا جس طرح یہ کہا جا رہا ہے کہ صرف دو محکمے دفاع اور امور خارجہ ہوں گے. تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ پاکستان کے دونوں حصوں کے لیے الگ الگ کرنسی ہوگی. اچھا, یہ بھی تھا, ٹھیک ہے جی, جو آسانی سے تبدیل کی جا سکتی ہے, یا پورے ملک کے لیے. یہ مجیب الرحمان کے 6 نکات میں, جی 6 نکات میں تھا, لیکن اس کے آگے وہ کہتے ہیں یا پورے ملک کے لیے ایک کرنسی ہو اور قانونی ضمانت دی جائے کہ مشرقی پاکستان کی دولت مغربی پاکستان منتقل نہیں کی جائے گی, کیونکہ مشرقی پاکستان میں خاص طور پہ شیخ مجیب الرحمان کی اصل گلہ ہی اس کا یہ تھا کہ کماتے ہمیں اور یہ جا کے اسلام آباد کی اور مغربی پاکستان کی ترقی پہ خرچ ہوتا ہے, اور اس نے ایک تاثر دیا کہ وہاں تو شیشے کی سڑکیں ہیں اور فلاں ہے اور یہ. جیسے کراچی کا بھی اب شکوہ یہ ہے کہ کراچی کماتا ہے اور سارا پاکستان کھاتا ہے, سندھ کا. مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان کے لیے علیحدہ ریزروز بینک قائم کیے جائیں تاکہ ان کا پیسہ وہیں پہ رہے. مشرقی پاکستان جو کمائے وہ مشرقی پاکستان کے پاس رہے, اور ملک دونوں جو ونگ ہوں گے ان کے لیے الگ مالیاتی پالیسی وضع کی جائے. مشرقی پاکستان کے لیے اپنی ان کی مالیاتی پالیسی ہوگی اور مغربی پاکستان کے لیے اپنی ہوگی. چوتھا پوائنٹ یہ تھا کہ ٹیکس اور جو ہے ریونیو اکٹھا کرنے کا اختیار صوبوں کو دیا جائے. یہ ہو چکا ہے اب کسی حد تک, اور فیڈرل گورنمنٹ کا اختیار کلی طور پر ختم کیا جائے. وفاق اپنے اخراجات صوبوں کے ٹیکس سے وصول کرے جو اب ہو رہا ہے. دونوں حصوں کے درمیان زر مبادلہ کی آمدن کے الگ الگ اکاؤنٹس ہوں. فیڈرل گورنمنٹ کی ضروریات دونوں حصوں سے مساوی طور پر فکس ہوں. یہ دو جو ونگ ہوں گے یہ فیڈرل گورنمنٹ کے اخراجات کو برابری کی بنیاد پہ مطلب کریں گے, ادا کریں گے. خام مال ڈیوٹی کے بغیر دونوں حصوں میں خام مال جو ہے ڈیوٹی کے بغیر دونوں حصوں میں منتقل ہو سکے گا. یہاں سے کپاس وہاں جا سکے گی, وہاں سے پٹسن یہاں آ سکے گی جو میجر پروڈکٹ تھی. صوبائی حکومتیں دوسرے ملکوں سے تجارتی تعلقات قائم کر سکیں گی, ٹریڈ مشن بنا سکیں گی اور بیرونی ملکوں سے تجارتی معاہدے کر سکیں گی الگ الگ. فیڈرل گورنمنٹ نہیں, اپنے اپنے ونگ کی. اور چھٹا تھا مشرقی پاکستان کی اپنی ملیشیا اور پیراملٹری فورس ہوگی, اور اسے یہ فورس بنانے کا اختیار ہوگا. اب اس پہ کمپین سٹارٹ کی. شیخ مجیب الرحمان کے اوپر اس سے پہلے جس وقت وہ رہا ہوئے ان پہ غداری کا مقدمہ چل رہا تھا. اب ان 6 نکات کو دیکھیے, اور ان 6 نکات کی بنیاد پہ وہ الیکشن کمپین میں اترتے ہیں, اور ان کا مد مقابل اور کوئی نہیں ہے وہاں پہ. نہ پیپلز پارٹی ان کا مد مقابل ہے, نہ کوئی اور ہے جماعت نظر آتی ہے. ان کا مد مقابل وہاں پہ مولانا باشانی ہے. ملک کی بدقسمتی کہ اسی دوران کمپین کے دوران مشرقی پاکستان میں بہت بڑا طوفان آیا. ٹھیک, ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ ان کی اموات ہوئی, لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہو گئے. آلموسٹ پورا مشرقی پاکستان ہی پانی میں ڈوب گیا. ان حالات میں مولانا باشانی نے مطالبہ کیا کہ الیکشن ملتوی کیا جائے. اچھا, ملک پانی میں ڈوبا ہوا ہے, الیکشن کیسے ہو سکتے ہیں, کمپین کیسے ہو سکتی ہے. لیکن یہ مطالبہ نہیں مانا گیا. اچھا, جس کے نتیجے میں مولانا باشانی نے الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا. ٹھیک.
مولانا باشانی کے الیکشن کے بائیکاٹ کا نتیجہ یہ نکلا کہ مشرقی پاکستان میں ایک ہی قوت رہ گئی اور وہ تھی وہ عوامی لیگ تھی. مقتدرہ اس وقت کی یحییٰ خان اور اس کا ٹولہ جو ہے وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ جماعت اسلامی ایک بہت بڑا ووٹ بینک ہے، اب اس کا ہوگا اور وہ کچھ سیٹیں وہاں سے نکالے گی، اسی طرح کنونشن لیگ کی سیٹیں نکلیں گی، اور وہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ عوامی لیگ جو ہے اس کا اصل مد مقابل تو ہٹ گیا ہے، تو اس کے بعد بہت مشکل ہوگا عوامی لیگ کے سامنے کھڑا ہونا. اچھا، وہاں پہ پاکستان پیپل پارٹی کا بالکل کوئی وجود تھا، لیکن وہ وجود بھی اسی طرح ہی تھا جیسے دوسری جماعتوں کا، چھوٹی جماعتوں کا تھا. وہ کوئی سائزیبل نہیں تھا جس سے وہ کوئی نتیجہ وہاں سے. اور آپ نے دیکھا الیکشن جس وقت ہوئے تو وہ ترک الیکشن میں پیپلز پارٹی نے وہاں سے کوئی سیٹ نہیں جیتی تھی. الیکشن کی کمپین کیونکہ جاری رہی، حکومت نے یہ مطالبہ تسلیم نہیں کیا، تو فائنلی الیکشن ہو گیا. اور الیکشن کے نتائج یہ تھے کہ ایسٹ پاکستان کی 162 نشستوں میں سے 160 نشستیں شیخ مجیب الرحمان نے جیت لی. صرف 2 نشستیں ایسی تھیں جو عوامی لیگ کے علاوہ دوسرے لوگوں نے جیتی. ان میں ایک نور الامین تھے اور ایک راجہ تری دیو رائے تھے. جماعت اسلامی وہاں سے کوئی سیٹ نہیں جیت سکی، اور اسی طرح دوسری جماعتوں کا جو مغربی تھا پاکستان، اس میں کیونکہ اب 4 صوبے بن چکے تھے، تو اس میں کہ 2 صوبوں پنجاب اور سندھ میں پیپلز پارٹی اکثریت سے جیتی. اور جو اس وقت کا صوبہ سرحد تھا اور بلوچستان تھا، وہاں سے نیشنل عوامی پارٹی نے زیادہ سیٹیں حاصل کی. اب وہ مرحلہ آیا جب الیکشن کے رزلٹس آ گئے اور وہ نوٹیفائی ہو گئے، تو اب ہم اقتدار کی منتقلی تھی. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ کیونکہ یہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بنی تھی، تو اس نے سب سے پہلے کام تو یہ کرنا تھا کہ انہوں نے 90 دن کے اندر آئین بنانا تھا. اس میں وہ جو 2-3 بہت کنٹروورشل قسم کی باتیں بھٹو صاحب کے ساتھ منسوخ کی جاتی ہیں، جس میں ایک یہ ہے کہ ادھر تم ادھر ہم، اور اگر کوئی مشرق پاکستان گیا تو میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا، اور اس طرح کی باتیں ساری جو سیاق و سباق سے ہٹا کے وہ کی گئی. لیکن اس کے باوجود اصل بات سمجھنے کی یہ ہے کہ بھٹو صاحب اقتدار میں نہیں مانگ رہے تھے، وہ تو کہہ رہے تھے کہ جو آئین بننا ہے اس کے اندر، کیونکہ 90 جس وقت اسمبلی کا اجلاس سٹارٹ ہو گیا تو وہ کلاک چلنا شروع ہو جائے گا، اور 90 دن میں اگر الیکشن نہ بن سکا، آئین نہ بن سکا، تو یہ اسمبلی ٹوٹ جائے گی. تو وہ چاہ کیا رہے ہیں کہ وہ یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ کیونکہ آپ جیتے ہو مشرقی پاکستان سے اور عوامی لیگ کی مغربی پاکستان میں کوئی سیٹ نہیں، اور میں جیتا ہوں مغربی پاکستان سے، تو ہم پہلے ایک براڈر کنسنسس کر لیں، وسیع تر بنیاد جو مطلب آئین کے اسٹرکچر ہے اس کے اوپر باتیں طے کر لیں، تاکہ جس وقت اسمبلی کا اجلاس ہو تو 90 دن کے اندر الیکشن کے وہ اس کا پی سی او کی پابندی ہے، 90 دن کے اندر آئین بن جائے. یہ نہ ہو کہ وہاں پہ ہم پھر وہ لڑتے جھگڑتے رہیں اور وہ 90 دن گزر جائیں، اسمبلی ڈیزالو ہو جائے، تو یہ جو فوجی ٹولہ ہے پھر یہ مقتدر رہے گا. یہ وہ عمل ہے جس کو یہاں کی جو رجت پسند قوتیں تھیں انہوں نے ایک مختلف رنگ دیا اور کہا جی کہ بھٹو جو ہے وہ پاکستان توڑنے کا باعث ہے، اور خود اپنا عمل بھول گئے کہ یہ یحییٰ خان کو بیک اپ کر رہے تھے، ایک فوجی ڈکٹیٹر کو. یہ جو اقتدار ہے اس پہ جھگڑا ہوتا رہا. دوسری طرف وہاں باشانی جو ہے وہ پریشر بلڈ کر رہا تھا. شیخ مجیب بھی مشکل میں آ چکا ہوا تھا کیونکہ وہ الیکشن تو جیت گیا تھا، لیکن اب باشانی جو ہے وہ
پریشر بلڈ کر رہا تھا کہ یہ شخص جو ہے یہاں پہ موت گھومتی پھر رہی ہے اور یہ شخص مطلب اقتدار کے کھیل میں، تو وہ وہاں پہ ایکسپلائٹ کر رہا تھا چیزوں کو. تو یہ ساری صورتحال میں شیخ مجیب کا پرابلم یہ تھا کہ وہ چاہتا تھا جلدی سے جلدی اقتدار اس کو مل جائے، اور یہاں پہ پرابلم یہ تھا کہ ان کو پتا تھا کہ اگر یہ آئینی جو ہے وہ طے نہ ہوا تو اقتدار تو نہیں ملنا، لیکن عملاً یہ ہوگا کہ 90 دن بعد پھر اسمبلی ٹوٹ جائے گی، پھر ایک الیکشن کا مطلب سلسلہ سٹارٹ ہوگا اور یہ فوجی ٹولہ جو ہے مقتدر رہے گا. جبکہ اسی کے دوران اب یحییٰ خان یہ کوشش کر رہے تھے کہ وزیر اعظم چاہے آ جائے شیخ مجیب یا چاہے آئے مطلب کہ بھٹو صاحب آ جائیں کسی طرح مطلب منور کر کے، لیکن یہ مجھے صدر رہنے دیں. وہ اپنی صدارت برقرار رکھنے کے لیے شیخ مجیب کے ساتھ کبھی مذاکرات کرتا تھا، کبھی ان کے ساتھ مذاکرات کرتا تھا. بھٹو صاحب تو خیر نہیں آ سکتے تھے اقتدار میں، اگر ایسٹ پاکستان اکٹھا رہتا تو 160 سیٹیں تھیں، وہ تو ڈیفینیٹلی شیخ مجیب نے بننا تھا. لیکن وہ یہ سارا جو فوجی ایکشن ہوا اور وہ سارا کچھ ہوا وہ اس وجہ سے ہوا کہ یحییٰ خان مجیب الرحمان کو منوا نہیں سکا کہ وہ اسے پریزیڈنٹ رکھے. بنیادی طور پہ یہ کھیل سارے کا سارا جو تھا وہ اس فوجی ٹولے کا تھا جو مقتدر تو رہنا چاہتا تھا، لیکن اب جو ریزلٹس آئے تھے وہ کسی صورت بھی اس کے اقتدار کو طول دینے کا باعث نہیں بن رہے تھے، سوائے اس کے کہ وہ آئین نہ بنتا اور وہ اسمبلی جو ہے ڈیزالو ہو جاتی. اور بھٹو صاحب تھرو آؤٹ یہ کوشش کر رہے تھے کہ جب وہ یہ کہہ بھی رہے تھے کہ وہاں پہ تم جیتے اور یہاں پہ میں جیتا ہوں، یا وہ اپنے لوگوں کو روک رہے تھے کہ آپ نے اسمبلی کے سیشن میں نہیں جانا، تو اس کی بنیاد یہ نہیں تھی کہ وہ اقتدار لینا چاہتے تھے، کیونکہ انہیں 100% پتا تھا کہ اگر پاکستان اکٹھا ہے تو اقتدار تو ہر صورت شیخ مجیب کو جانا تھا. وہ یہ 6 نکات پہ ان کے اعتراضات تھے اور وہ چاہتے تھے کہ آئین میں یہ ہو جائے. اس دوران بھٹو صاحب کے اور جو شیخ مجیب کے درمیان مذاکرات ہوئے، یہ بڑی دلچسپ بات ہے. بھٹو صاحب نے 5.5 نکات تسلیم کر لیے تھے، انہیں کنسیڈ کر دیا. شیخ مجیب کو اقتدار تو اسی جانا تھا نا، اس کے باوجود پیپلز پارٹی نے یہ تو تسلیم کر لیا کہ 5.5 نکات ہم مانتے ہیں، لیکن یہ آدھا نقطہ جس میں یہ تھا کہ آپ الگ سے بیرونی تجارت کر سکیں گے اور الگ سے لوگوں باہر سے قرضے لے سکیں گے، اس پہ اعتراض تھا اور وہ چاہ رہے تھے کہ شیخ مجیب اس سے پیچھے ہٹ جائے تو پھر باقی کی بات طے ہو سکتی ہے. اگر شیخ مجیب اس سے آدھے نقطے کو چھوڑ دیتے تو یقیناً پھر اسمبلی کا اجلاس بھی آ جاتا اور وہ سارا کچھ ہو جاتا. لیکن شیخ مجیب کا پرابلم یہ تھا کہ اسے اس 6 نکات پہ اب پاشانی اس سے آگے جا کے بات کر رہا تھا اور وہ مجبور کر رہا تھا کہ وہ ان 6 نکات سے ایک ذرا سا بھی آگے پیچھے نہ ہو سکے. تو باشانی کے وہ پریشر میں شیخ مجیب اپنی جگہ پھنسا ہوا تھا. اور جبکہ یہاں پہ ظاہر ہے ڈیفینیٹلی مطلب یہ اگر پتہ چلتا کہ اب کرنسی بھی 2 الگ ہو جائیں گی اور وہ یہ فلاں ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا، تو یہاں پہ بھی ایک ریئیکشن آنا تھا نا. تو یہاں کی سیاسی جو قوتیں تھیں ان کے لیے بھی پرابلم تھے. تو یہ وہ پس منظر ہے جس میں وہ کہہ لیں کہ وہ اطہر عباس جو بعد میں بار بار یہ کہتا رہا کہ بھٹو صاحب نے قطعی نہیں یہ کہا تھا کہ ادھر ہم ادھر تم، یہ تو میں نے ایک سرخی نکالی تھی. لیکن یہاں کی رجعت پسند قوتیں جو ہار چکی تھیں، جنہیں پبلک نے ریجیکٹ کر دیا تھا، انہوں نے اس کو ایکسپلائٹ کیا اور ایشو بنایا. تو ہم ایک چیز اور میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا اس وقت کہ ہم ایک چیز بھول جاتے ہیں اس ملک کے عوام. یہ جو سیاسی لوگوں کے سلوگنز تقریریں ہوتی ہیں، یہ سیاسی ہوتی ہیں، ان میں سبسٹنس ایز سچ نہیں ہوتا. اسی وجہ سے 35 پینچر کا جو ایشو کھڑا ہوتا ہے اس سے بعد میں کہہ دیا جاتا ہے وہ تو میں نے ایسے ہی کر دیا تھا. آپ اتنے
मतलब $200 जो हैं वो $200 अरब जो हैं वो पड़े हुए हैं सिर्फ पड़े बैंकों हुए में, हैं, ये भी और फिर ऐसे कह दिया जाता है नहीं वो तो होगा, वो ऐसे ही था। ऐसे ही था। तो ये बातें लोगों को भी समझ जानी चाहिए कि बहुत सारी मतलब एक दूसरे के ऊपर जो इल्जामात लगाती हैं सियासी जमातें, उनमें सब्सटेंस नहीं होता, वो सिर्फ लोगों की कंजम्पशन के लिए होती हैं और वो अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए होती हैं। लोगों को ये समझना है कि इसमें से क्या सच है और क्या झूठ है, और उसी के मुताबिक उन्होंने उसमें से इंतखाब करना। बहुत शुक्रिया तारुफ रशीद साहब, आज एक बड़े अहम मसले पे पर उसमें से जो नुकात सामने आए हैं उसमें मैं तो इसके ऊपर कोई तबसरा नहीं करूँगा, क्योंकि ये रियलिटी है, तारीख का सच है, और तारीख के सच को जानने के लिए बर आवाम को पढ़ना चाहिए। हमारे यहाँ क्योंकि हम पढ़ते नहीं हैं, हम अखबारात नहीं पढ़ते, हम बुक्स नहीं पढ़ते, हम तारीख नहीं पढ़ते, हम सुनी सुनाई बातों को लेकर आगे चलते हैं, तो फिर उसी से हम अपनी वो जो शख्सियात होती हैं उनको रगेदते भी हैं, उनके बारे में राय भी कायम करते हैं। तो ये एक अच्छा तरीका नहीं है। हमें तारीख हमारे पास लिखी पड़ी है, लोग अभी भी मौजूद हैं जो इसके ऊपर बात भी कर रहे हैं। कुछ तारीख ऐसी है, अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पर नहीं है तो फिर दूसरे ममालिक में भी हैं, लोग जाते हैं। और अब तो आसानी पैदा हो चुकी हुई है कि आप गूगल करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो हक़ाइक़ को जानने के लिए बहरहाल आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी, फिर ही हम जान सकेंगे किस मुल्क के साथ किसने कब क्या किया और कौन मुजरिम था और किसने हमें यहाँ तक पहुँचाया। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में।